السلام علیکم، بنت حمید میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نماز میں جائز کام۔ اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی ہاتھ ہلا دیا۔ ضرورتاً اشارے سے کسی بات کا جواب دینا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، آپ بنو مطلق کی طرف جا رہے تھے، میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ اونٹ یا سواری پر نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جب میں دوبارہ آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے تھے، آپ رکوع اور سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ فرماتے، کیونکہ اونٹ پر رکوع کرنے کے لیے کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا، جس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا تو نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی آپ نے نماز میں ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ چپ ہو جاؤ۔ آپ نے اشارہ کیسے کیا یہ نہیں بتایا گیا، بس ہاتھ نیچے کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھی، کیونکہ آپ بیمار تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ دوران نماز آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب اس میں یہ بات ہے امام کی پیروی کرنا۔ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں دراز کر لیتی، تو یہ پاؤں سے ہلا کر کہتے تھے نا، پاؤں سمیٹو، اس کی اجازت ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ آ کر بالکل آپ کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس سجدہ کرنے کی ذرا گنجائش نہیں اور وہ سو بھی گیا ہے، وہاں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں گے یا ایک طرف کر دیں گے؟ دھکا نہیں دینا، ایک طرف موو کر دیں اس کو۔ امام کو لقمہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئی، اب کون قرات فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی امام بیچارہ بھول جائے تو لوگ کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھولا ہی کیوں؟ حافظے کا کوئی اعتبار نہیں، حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے، حافظہ ایسی ہی ایک چیز ہے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کچھ آیات چھوٹ گئی، تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں آیات چھوڑ دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کروا دی؟ یعنی اگر کوئی آیت چھوٹ گئی تھی تو تم مجھے یاد کروا دیتے۔ سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ہم سخت گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی، زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر سجدہ کر لیتے تھے۔ کپڑے میں تھوکنا۔ اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے نا، تو کپڑے کا رومال بنایا جاتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے پر تھوکا اور پھر اسے مل دیا، یعنی ایک طرف کر دیا۔ چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا۔ جب چھینک مارنے والا چھینک لے تو الحمدللہ کہے، کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن چھینک کا جواب دینے والا جواب نہ دے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا یعنی چھینک سننے والا یرحمکم اللہ نہ کہے، کیونکہ یہ کلام کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے نماز میں چھینکنے والا انسان الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ جمائی روکنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ بچہ اٹھانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے، تو جب آپ اپنا سر اٹھاتے
تو دونوں کو پیچھے سے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے اور زمین پر بٹھا دیتے، تو پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ پھر سے سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ اتنے میں اچانک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بجلی کی روشنی قائم رہی کہ یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ زہریلا جانور مارنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو، یعنی سانپ اور بچھو کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بہتر طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔